اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ وہ عادل اور جنتی ہیں، اور سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ان تمام میں بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے، ایسی امتیازی خصوصیات کہ جن میں ان کا ہم پلہ اور کوئی نظر نہیں آتا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے افضل صحابی ہیں، اور بعد الانبیاء تمام انسانوں میں آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صداقت کا عظیم وصف عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عدالت کا عظیم وصف عطا فرمایا۔ حضرت عثمان کو اللہ نے حیا اور سخاوت کا عظیم وصف عطا فرمایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ تبارک و تعالی نے شجاعت کا اور علم کا عظیم وصف عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وصف کسی ایک میں ہو تو وہ دوسرے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اوصاف جو اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو امتیازی شان سے عطا فرمائے ہیں، ان اوصاف میں تمام صحابہ کرام یعنی ان میں یہ سارے اوصاف موجود تھے، لیکن بعض صحابہ میں یہ اوصاف امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عمر کو اللہ نے عدالت عطا فرمائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان یا حضرت علی وہ عادل نہیں تھے، وہ بھی عادل تھے۔ اگر سخاوت اور حیا یہ اللہ نے حضرت عثمان کے نصیب اور مقدر فرمایا اور آپ اس میں مشہور ہوئے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور کے دیگر صحابہ میں سخاوت نہیں تھی، یا حضور کے دیگر صحابہ میں العیاذ باللہ حیا کی کوئی کمی تھی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شجاعت اور علم سے منور فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر یا ابو بکر یا عثمان یا اور صحابہ وہ شجاع نہیں تھے یا دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ امتیازی خصوصیات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جن میں ان کی شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ تو
تو ان صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ آج کیا جائے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا اور سخاوت کا عظیم منصب عطا فرمایا تھا۔ حیا آپ کی اس قدر تھی کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنا یہ ہاتھ، آپ اپنا یہ ہاتھ اس طرح دکھایا کرتے تھے لوگوں کو، کہ جب سے میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے، اس دن کے بعد سے میں نے نہ کبھی گانا گایا، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، اور نہ یہ ہاتھ کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو لگایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نامناسب انسان سمجھتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں نامناسب ہے، میرا یہ ہاتھ اس چیز تک پھر نہیں گیا۔ یہ آپ کی حیا کا عالم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ بے تکلف ہو کے، جس طرح انسان اپنے گھر میں بے تکلف ہوتا ہے، بے تکلف ہو کے اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی مبارک پنڈلیوں سے تہبند کا کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آئی کہ ابو بکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ اندر آئے۔ آپ اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت ابو بکر اپنی بات چیت جو بھی کرنی تھی وہ کر کے آپ چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضور اسی طرح تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر آئے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا گیا، وہ آئے، وہ بھی بیٹھے، اپنی بات چیت کر کے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر جب گزری تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا گیا کہ کون ہے، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آواز آئی کہ عثمان، حضرت عثمان تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا دروازہ نہ کھولو۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی تہبند کو درست فرمایا، اپنے کپڑوں کو درست فرما کر آپ نے فرمایا اب آنے دو۔ جب حضرت عثمان آئے، وہ بیٹھ کے اپنی بات چیت کر کے جو کچھ ضرورت تھی وہ پوری کر کے جب چلے گئے، تو آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے والد گرامی حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیٹے لیٹے آپ نے ان کے مسائل حل کیے، آپ نے کوئی ان کے لیے جو ہے وہ اہتمام نہیں فرمایا، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے بھی درست فرمائے، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ملے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس ذات سے، اس شخصیت سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے آسمانوں میں حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان کی شخصیت وہ ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق آسمانوں کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں اسی طرح لیٹا رہوں، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ لیٹا رہتا اور حضرت عثمان کی بات سننے کی جو ہے وہ کہتا، تو مجھے پتہ تھا کہ حضرت عثمان حیا کی وجہ سے مجھے بات بھی نہ کرتے اور ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے، تو اس لیے میں نے یہ ان کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیا کا یہ عظیم وصف جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے حضور کے صحابہ میں، چونکہ آپ حضور کے صحابہ میں مالدار ترین صحابی تھے، آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، آپ کی تجارت کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کی اپنی زندگی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے تکلفانہ تھی۔ آپ نے کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کیا، مالدار ہونے کے باوجود کبھی آپ نے غرور نہیں کیا، آپ نے کوئی بڑائی نہیں کی، بلکہ اپنا مال آپ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے۔ کبھی آپ نے خود جو ہے وہ امیروں جیسی زندگی نہیں گزاری، خود فقراء جیسی زندگی گزاری، کھانے پینے کے حساب سے، پہننے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لیکن جو مال آپ کے ہاتھ آتا آپ کماتے،
وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سخی اور فیاض اس قدر تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں جب اس کے لیے تیاری کی گئی، چونکہ یہ بہت بڑا ایک لشکر تیار کرنا تھا اور مسافت بھی بڑی زیادہ تھی، تبوک کی طرف جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ میل کا سفر بھی تھا اس زمانے میں، اور رومیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ یہ ایک جہاد تھا، اور چونکہ اس میں عرب کی حدود سے بھی باہر نکلنا تھا، راستہ بہت زیادہ تھا، مشقت بہت زیادہ تھی، گرمی کا بھی شدید گرمی کا موسم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دلائی کہ تبوک کی طرف ہم نے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے عیسائیوں کو دعوت اسلام دینی ہے اور ان کے ساتھ جا کے جہاد کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کی۔ جب آپ نے جائزہ لیا تو سواریاں بھی کم تھیں، زاد راہ بھی کم تھا، اسلحہ بھی کم تھا، اور سفر بہت زیادہ تھا، اسلحہ بھی کم اور تمام زاد راہ جو ہے بہت کم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مال پیش کرنے کی ترغیب دی، اللہ کی راہ میں مال پیش کیا جائے، جس کے پاس جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے، تاکہ وہ مجاہد صحابہ بھی شریک ہو سکیں جو اپنی افلاس اور غربت کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے تھے، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ گھر میں ایک سوئی قدر بھی آپ نے گھر میں نہیں چھوڑی تھی، سب کچھ اٹھا کے لے آئے تھے۔ حضرت عمر اسی موقع پہ گھر کا آدھا مال لے کے آئے تھے۔ اس موقع پہ جب حضور نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ پھر ترغیب تھوڑی دیر بعد جب حضور نے دوبارہ صحابہ کو ترغیب دی، دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں 200 اونٹ اللہ کی راہ میں لدے ہوئے پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے دوبارہ جب تیسری مرتبہ ترغیب دی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے 300 اونٹوں کا اعلان کیا، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے خوش ہوئے، 300 اونٹ بمائے سامان کے لدے ہوئے، اس زمانے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت اور اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے اس کے بعد مواخذہ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، ان کے ساتھ مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، صحابہ کرام مدینہ میں آ کے جب بسنے لگے تو یہاں پہ مسلمانوں کو پانی کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا۔ مدینہ شریف کے قرب و جوار میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، آج بھی وہ بیر روما مدینہ شریف میں موجود ہے۔ وہ بیر روما جس کو بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا جو اپنی مرضی سے پانی دیا کرتا، جس کو چاہتا اس کو پانی دیتا، جس کو نہ چاہتا اس کو نہ دیتا، اور مسلمانوں کے لیے تو اس نے پانی کی قیمت بھی بڑی بڑھائی ہوئی تھی، چونکہ یہودی شروع دن سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس کے دام اور اس کی قیمت بھی بڑی مہنگی کی تھی، بڑے مہنگے داموں وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو پانی پینے کی بہت زیادہ تکلیف تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ترغیب دلائی، صحابہ تشریف فرما تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو کہ بیر روما کو اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جو یہ کام کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ اٹھے اور آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ بیر روما خریدوں گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا۔ آپ گئے اور یہودی سے آپ نے منہ مانگے دام اس کو دیے اور منہ مانگی قیمت پہ آپ نے بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے آپ نے یہ کنواں وقف کر دیا۔ اب پانی پینے کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، اور بیر روما اگر اس کی تعریف دیکھی جائے یہ اتنا برکتی کنواں ہے
کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے خود جا کے وہاں پہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی کے ڈول نکالے، اور آپ نے خود وہاں پہ جا کے پانی پیا بیر روما کا۔ اور آپ اکثر جو بیر روما، جس کو بعد میں بیر عثمان بھی کہا جاتا تھا، آپ نے اس کنویں سے خود جو ہے پانی لیا، اور آپ نے خود خوش ہو کے حضرت عثمان کو وہاں پہ دعائیں دی۔ وہ بیر روما جو آج تک مدینہ شریف کے لوگوں کو پانی دے رہا ہے، آج بھی اس کا پانی جو ہے وہ جاری ہے، بلکہ یہاں تک کہ بیر روما سے ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ آج بھی مدینہ شریف میں جو ہے وہ سیراب ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ بیر روما، اس بیر عثمان، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اگر آپ اس کنویں کی تاریخ اگر دیکھیں، اس سے جو باغ سیراب ہو رہے ہیں، وہ زمین اور وہ باغات بھی وہی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے تھے، اور حضرت عثمان کی ملکیت تھی۔ وہ باغ اور اس کی کھجوریں اور اس کے پانی سے جتنی آمدن ہوتی ہے، آج بھی حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ وہاں پہ جو ہے وہ جاری ہے، حضرت عثمان کے نام کا۔ اور آج بھی اس اکاؤنٹ میں جتنے پیسے جمع ہوتے ہیں سالانہ کے حساب سے، وہ سعودی عرب میں غرباء اور مساکین پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر جو سرکاری دسترخوان لگتے ہیں، جو خاص کر رمضان میں اور رمضان کے علاوہ لوگوں کے، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو دسترخوان لگتے ہیں مدینہ کے لوگوں کے لیے، وہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسی اکاؤنٹ سے چلائے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں، جنہوں نے خود جا کے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے ایک ایسا کام کیا، اس کنویں کو خرید کر اور اس باغ جو اس کے ارد گرد باغ تھا اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر کے آپ نے ایسا صدقہ جاریہ جاری کیا کہ جس کا ثواب آج تک حضرت عثمان کو مل رہا ہے، پچھلے 1400 سالوں سے ایسے صدقہ جاریہ جس کی مثال آپ کو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ رفائی کام کرتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب لوگ رفائی کام پوری دنیا میں آج ہو رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اسلام اور غیر اسلام سے قطع نظر انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس جیسا صدقہ جاریہ دنیا میں آج کہیں بھی آپ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی۔ آج تک ان کے نام پہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ شروع ہے۔ اور وہی حضرت عثمان جب آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، تو یہ ذوالحجہ کا یہی مہینہ تھا۔ حضرت عثمان پہ پہلے پانی کو بند کیا گیا، آپ کو مسجد نبوی شریف سے روک دیا گیا، لیکن آپ کا حکم یہ تھا کہ جب تک میری اجازت نہیں ہوگی کوئی مسلمان فوجی، مسلمان سپاہی، کوئی بھی شخص میرے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا۔ میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میری خاطر وہ تلوار اٹھائے۔ صحابہ کرام وفد در وفد گئے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے۔ اے عثمان، آپ اجازت دیجئے، مدینہ شریف مسلمانوں کی حکومت جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں 40 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، اور مدینہ شریف دارالحکومت تھا۔ وہاں پہ اس قسم کی بغاوت اور اس قسم کے لوگوں کا سر اٹھانا اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنا، یہ بڑا بعید تھا اس زمانے میں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے عثمان امیر المؤمنین، آپ اجازت دیجئے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم ان کو کچھ دیر میں جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے، ان کے سر ہم اڑا دیں گے، یہ آپ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، یہ کسی اور کے دشمن نہیں ہے، ان کا کام صرف میری ذات کے ساتھ ہے، میں اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم شہر کو خون خرابہ نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شہر کو میں اپنے خون کے ساتھ، لوگوں کے خون کے ساتھ نہیں رنگنے دوں گا، ان کی دشمنی صرف میرے ساتھ ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کسی نے میری خاطر تلوار نہیں اٹھانی۔ یہ بھی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تاریخ انسانیت میں آپ ایسا حاکم نہیں دکھا سکتے جس نے اپنی ذات کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہو، اور جس نے اپنی ذات کی خاطر اپنے فوج اور سیکورٹی اداروں کو یہ کہا ہو کہ وہ تو میری ذات کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، رعایا کے دشمن نہیں ہیں، وہ تو میری ذات کے دشمن ہیں، میں اپنی ذات کے لیے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے میرے علاوہ کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ ایسی مثال بھی آپ تاریخ انسانیت میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا، پانی بھی بند تھا، پینے کا پانی بھی نہیں تھا، اور آپ اور آپ کی اہلیہ دو ہی گھر میں تھے، اور آپ اس دن روزے سے بھی تھے۔ آپ نے دیوار کے اوپر چڑھ کے
باہر دیکھا تو باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو حضرت عثمان نے اس وقت بھی یہ آواز لگائی تھی، اے لوگوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب مدینہ شریف میں ہم نے ہجرت کی تھی، یہاں پہ پانی پینے کا صاف پانی موجود نہیں تھا۔ بیر روما کے متعلق حضور نے یوں ارشاد فرمایا تھا، جنت کی بشارت دی تھی، وہ میں نے خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، جس کا پانی تم آج تک پی رہے ہو، کیا ایسا تھا یا نہیں؟ تو ان باغیوں نے جواب دیا تھا، ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ تو کیا آج تم مجھے اسی کنویں کا پانی پینے سے روک رہے ہو؟ کئی دن سے میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، مسلمان بہت زیادہ تھے، مسجد نبوی شریف چھوٹی پڑ گئی، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ساتھ والی زمین کون خرید کر مسجد نبوی شریف کی توسیع کرے گا؟ میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اس زمانے میں وہ زمین بھی میں نے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی تھی، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کتنے ظالم ہو تم، آج مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، مجھے اپنے گھر میں تم لوگوں نے جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اس دن کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں، آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان کی جس دن آپ نے شہید ہونا تھا، اس دن تھوڑی سی آنکھ لگی اپنے گھر میں، تھوڑی سی آنکھ لگی تو آپ بیدار ہوئے، آپ بڑے خوش تھے، ہنس رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس حالت میں بھی کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی ہنستا ہے؟ تو حضرت عثمان نے مجھے فرمایا کہ ہاں، وہ اس لیے کہ چونکہ میں روزے سے ہوں، افطاری کا وقت بھی قریب ہے، میں نے ابھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، عثمان کیا چاہتے ہو؟ کیا دنیا میں ہی روزہ افطار کرنا چاہتے ہو یا میرے پاس آ کے روزہ افطار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری افطاری پھر ہمارے ساتھ ہوگی۔ اسی دن پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی شخصیت ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم سرمایہ ہے۔ آپ کی سیرت کو سمجھنا، آپ کے دور حکومت کے کارناموں کو سمجھنا، خصوصاً آپ کی سخاوت اور فیاضی کو اگر دیکھا جائے، یاد رکھیے اس کی مثال ہمیں بہت کم لوگوں میں بلکہ ملتی ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے جس قسم کی سخاوتیں کی اس زمانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے ہمیں بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کے دین اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔